دنیا بھر میں ہر رات کروڑوں لوگ سوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ایک اور دنیا میں قدم رکھتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی سرحد نہیں۔ آپ کبھی کسی انجان مقام پر ہوتے ہیں، کبھی کسی مرے ہوئے شخص سے بات کرتے ہیں، تو کبھی آنے والے کل کی جھلک دیکھتے ہیں۔ سوال صرف یہ ہے، کیا خواب محض دماغ کی تخلیق ہے؟ آئیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام، ایک اشارہ، کوئی غیبی راز ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی کبھی ایسا خواب دیکھ چکے ہیں جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو یا آپ کو کسی فیصلے کی طرف اشارہ دیا ہو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والے رازوں کی دنیا اب تک پہنچتی رہے۔ سائنس کہتی ہے کہ خواب نیند کے ایک خاص مرحلے REM سلیپ میں بنتے ہیں، جب دماغ نہ تو پوری طرح سو رہا ہوتا ہے اور نہ جاگ رہا۔ دماغ دن بھر کی یادداشت، جذبات اور خیالات کو ایک ترتیب میں پیش کرتا ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں۔ مریخی نیورو ڈاکٹر میتھیو واکر کے مطابق خواب دراصل انسانی دماغ کی ایک ایموشنل تھراپی ہے۔ یہ نہ صرف جذبات کو ہلکا کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ہمیں مستقبل کے فیصلوں میں مدد بھی دیتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی 2022 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ بعض لوگ خواب میں وہ حل ڈھونڈ لیتے ہیں جو بیداری میں انہیں نظر نہیں آتے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی میں زیادہ جذباتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ان کے خواب زیادہ رنگین، گہرے اور علامتی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز سچا خواب ہے۔ صحیح مسلم۔ آپ اکثر صحابہ کے خواب سنتے اور ان کی تعبیر فرماتے۔ اپنے حضرت ابو بکر کے خوابوں کی تعبیر بھی فرمائی اور کئی بار خوابوں کو پیش آنے والے واقعات سے جوڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرا شیطان کا وسوسہ اور تیسرا دماغی خیالات کا عکس۔ ایک اور قول میں فرمایا، جو خواب فجر کے قریب آئیں وہ اکثر سچ ہوتے ہیں۔ کچھ خواب فوری سچ ہو جاتے ہیں، کچھ کی تعبیر برسوں بعد سامنے آتی ہے اور کچھ خواب صرف آزمائش ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب برسوں بعد اس وقت سچ ثابت ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے 11 بھائی اور ماں ان کے پاس آئے اور عزت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے۔ یہ خواب صرف ایک بچہ نہیں بلکہ ایک نبی دیکھ رہے تھے اور اللہ نے اس خواب کو عملی شکل دی۔ خواب کب سچ ہوتے ہیں؟ امام جعفر صادق اور کئی علماء فرماتے ہیں کہ سحر، فجر سے پہلے کا خواب اکثر سچا ہوتا ہے۔ دوپہر اور مغرب کے بعد کے خواب نسبتاً کم اثر رکھتے ہیں۔ وضو کی حالت میں سوئے گئے خواب اکثر پاکیزہ اور روحانی پیغام رکھتے ہیں۔ سائنس اب یہ مان رہی ہے کہ انسان خاص فوکس کے ساتھ کسی مخصوص موضوع پر خواب دیکھنے کے لیے ذہن تیار کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ سونے سے پہلے مسلسل کسی سوال پر سوچیں تو خواب میں جواب مل سکتا ہے۔ یہی بات اسلام میں استخارہ کے ذریعے پہلے سے موجود ہے۔ برین سکین سے یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی مرنے والا خواب میں آتا ہے تو دماغ کا لمبک ایموشنل سینٹر خاص طور پر فعال ہو جاتا ہے۔ یہ غیر معمولی ہے۔ یعنی خواب میں مردے صرف یادداشت نہیں، ایک ایموشنل انرجی کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی سائنسی ادارہ یہ پروو نہیں کر سکا کہ خواب صرف دماغی عمل ہے یا روحانی، مگر کئی نیورولوجی ریسرچرز اس پاسبلٹی کو نہیں جھٹلاتے کہ خواب کے دوران سول شفٹ ہو سکتی ہے۔ کیا نیند موت کی چھوٹی بہن ہے اور خواب اس کے درمیان کا دروازہ؟ کیا آپ نے بھی ایک ہی خواب بار بار دیکھا ہے؟ کیا وہ پیغام ہو سکتا ہے؟ اگر خواب صرف دماغی فلم ہے تو کچھ خواب حقیقت کیوں بن جاتے ہیں؟ خواب صرف رات کی تصویر نہیں، یہ روح کا مکالمہ ہے جو ہمیں جگانے آتا ہے۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسا خواب دیکھا ہے
جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ گیا ہو؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا خواب کسی اور کے لیے ہدایت کا دروازہ بن جائے۔